بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، بات جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے تو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان کے اپنے کردار سے، اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، ہر انگ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھلکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ اور تمہارے چاہنے والوں سے زیادہ نہ ہو جاؤں۔ بہت خوبصورت ایک میں خواب بیان کر رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھے نعت خواں، انہوں نے ایک کلام لکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس نے ایسے لکھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوں گا اور وہاں جا کے کلام پیش کروں گا۔ حج کا زمانہ تھا، قافلے کا شامل ہو گئے، قافلہ رواں تھا کہ وادی مدینہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی، اور وادی مدینہ سے کہا، فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا شخص ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، وہ حج کے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے ہمارے دربار میں، اس کو روکو، ہمارے پاس آنے نہ پائے۔ والی مدینہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میں کیسے روکوں۔ بہرحال گئے، منادی کرائی، قافلے میں تلاش کیا، اس حلیہ اس نام کے شخص مل گئے۔ والی مدینہ نے ان کو اس قافلے سے الگ کر کے واپس بھیج دیا۔ عشق تو بھرا ہوا تھا، ارادہ تھا کہ سلامی پیش کرنے جانا ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے قافلے کے سامان کے ساتھ، اور چھپ آ کے پھر پہنچنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی والی مدینہ کو، ہم نے تمہیں کہا تھا ایسے حلیہ کا اس نام کا ایک شخص ہے، اس کو ہمارے پاس آنے سے روکو۔ والی مدینہ ڈھونڈ مچا دی، لیکن حضرت کیونکہ چھپے ہوئے تھے قافلے کے سامان کے ساتھ، نہ مل سکے۔ تیسرا پھر زیارت ہوئی والی مدینہ کو، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کو روکو، لیکن تم روک نہیں رہے، وہ قافلے کے ساتھ ہمارے دربار میں آ رہے ہیں۔ اب والی مدینہ واقعی پریشان ہوئے، پوری جہد کر کے انہوں نے ان کو ڈھونڈ لیا اور قید کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی والی مدینہ کا، ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ان کو ہمارے پاس آنے سے روکو، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان کو اذیت دو یا ان کو قید کر دو۔ سنو، وہ ہمارے سچے عاشق ہیں، انہوں نے ایک کلام لکھا ہے جو ہمارے دربار میں ہمیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں اتنا چاہتے ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں کہ اگر وہ ہمارے دربار میں آ گئے تو ہمیں روضہ اقدس سے باہر آنا پڑے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے عشق کی معراج کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو روکو، اگر وہ آ گئے تو ہمیں خود باہر آنا پڑے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مفتی محمد صلی امجدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ کے خوابوں کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینز پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ نے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ مریم بہن سرگودا سے بات کر رہی ہیں، جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ بھینس کا بیٹا یا نکٹا جی وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، تو میں آگے گئی تھی، ساتھ نہر ہے، نہر میں سے گدلا سا پانی ہے، تو جیسے میں دیکھتی ہوں وہ میرے پیچھے بھاگ رہا مجھے مارنے کے لیے، تو میں آگے سے پتھر اٹھا کے اسے مارتی ہوں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آگے نہر ہے، نہر میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی پھر وہ میرے پیچھے لگتا ہے مجھے مارنے کے لیے، تو وہاں مٹی پڑی ہوتی ہے، وہ ایسے ڈیلے سے وہ میں اٹھا کے مارتی ہوں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، ڈھیلا آپ مارتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ جی تو دوسرا میرا خواب یہی ہے کہ وہی بھینس کا بیٹا یا نکٹا، میں اپنے میاں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہوں، ہم دونوں، تو وہ سامنے سے آ رہا ہے نا، تو جیسے وہ ہمیں مارنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے پاس بڑا سا چھاپر ہوتا ہے سفید رنگ کا، وہ میں اس کے منہ پہ چڑھا دیتی ہوں۔ جی تو پھر وہ ہم گزر جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، آپ شاپر اس کے منہ پہ چڑھا دیتی ہیں؟ جی میں اس کے منہ پہ شاپر چڑھا دیتی ہوں، تو ہم گزر جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ جو پیچھے سے آیا تھا وہ بھی مارنے کی کوشش کر رہا، جو سامنے آتا وہ بھی مارنے کی کوشش کر رہا۔ یہ میرے دو خواب ہیں۔ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے میری بہن مریم، آپ سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا خواب نے نوٹ کیے ہیں، دیکھتی رہے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سعدیہ بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز، کیونکہ میں نہیں سن پا رہا تو پوری دنیا میں لوگ آپ کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایک گراؤنڈ میں آپ بیٹھی ہیں؟ جی
تو وہاں ہری بھری گھاس ہوتی ہے، تو میرے بچے نا چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے نا اچانک کبوں کے اور مرغیوں کے بولنے کی بول. نہیں، آپ ہرے بھرے گھاس ہے اس پہ چارپائی پہ آپ کے بچے بیٹھے ہیں، پھر کیا ہوا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا جب آپ پروگرام میں ان ہو جائیں میں آپ کو سلام کروں تو آپ پلیز اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیا کریں، آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے اور ہمارے کنٹرول روم کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کو سنیں یا آپ کی ہماری گئی ہوئی ایکو آئی ہوئی ایکو کو سنیں. تو کائنڈلی ذرا سا یہ آپ فیور دیں کہ اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیا کریں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز نہیں آ رہی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر نمرا بات کر رہی ہوں چشتیاں سے. اچھا نمرا بات کر رہی ہیں چشتیاں سے. جی میری بہن. سر میرے 2 خواب ہیں. جی پہلا خواب یہ ہے کہ میں اور میری مما نا کچن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میری گود میں نا مکھن کی 3 چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی ہیں. تو میں وہ کھڑی ہوتی ہوں نا تو وہ بالز نیچے گر جاتی ہیں. تو میری مما کہتی ہیں کہ انہیں اٹھا لو اور صاف کر لو ان کے اوپر سے مٹی، اور میں اٹھا کے نا انہیں صاف کر دیتی ہوں. مما کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے مما کہ کہتی ہیں اٹھا کر صاف کر لو، ہاں جی مما کہتی ہیں اٹھا کے صاف کر لو. پھر آنکھ کھل جاتی ہے. جی آنکھ کھل جاتی ہے، میں صاف کر رہی ہوتی ہوں اور آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن نمرا، آپ چشتیاں سے شامل ہیں پروگرام میں. سر آپ کا دوسرا خواب، جی سر میرا ایک اور خواب بھی ہے. وہ یہ ہے کہ میری مما کو خواب آتے ہیں، مما نا نانا لوگوں کی چھت پہ کھڑی ہوتی ہیں. وہ پرانا گھر ہوتا ہے اور وہاں سے نا اب رہائش چھوڑ چکے ہیں، اب وہاں نہیں رہتے، وہ گھر ٹوٹ پھوٹ گیا. اب اس چھت پہ کھڑی ہوتی ہیں مما اور آسمان سے نا اتنے ستارے گر جاتے ہیں مما کے پاؤں میں نا آسمان سے، اس مما لوگوں کی چھت پہ. باقی لوگوں کی بھی چھتوں پہ گرتے ہیں تو مما کہتی ہیں لیکن سب سے زیادہ نا ہماری چھت پہ گرے ہیں، باقی لوگوں کی تو چھت پہ کم گرے ہیں. جی چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں. اچھا شائننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے نمرا، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں محمد صابر بات کر رہا محمد صابر صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہوں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے نا 2 خواب ہیں. جی بیان کیجئے. میرا پہلا یہ خواب ہے، میں مدینہ منورہ میں تھا تو رمضان کے دن تھے، میں روزہ رکھ کے ظہر کی نماز کے بعد میری آنکھ لگی حرم میں. تو میں ٹیک لگا کے جیسے ہی بیٹھا تو ایک بزرگ آئے میرے خواب میں، مطلب ینگ سے تھے. انہوں نے جبہ پہن رکھا تھا وائٹ کلر کا اور بال ان کے مطلب کنگرالے بال تھے. تو مجھے وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں. کہہ رہے میں یوسف ہوں. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، عصر کی اذان شروع ہو گئی. ایک تو میرا یہ خواب ہے. دوسرا میرا یہ بتائیے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں جو ہے نا یہاں پہ اب پاکستان میں آیا ہوں. میں یہاں پہ کمیونیکیشن کی شاپ ہے میری. کوئی پریشانی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا میرا یہ خواب ہے، مفتی صاحب سے پہلے بھی میں نے کال کی تھی 4 مہینے بعد. ہر 4 مہینے یا 5 مہینے بعد مجھے ایک خواب آتا ہے کہ میں جو ہے نا روزہ مبارک پہ ہوں اور جو ہے نا مجھے جی اچھا کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. آپ یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، کرن. جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے. سر میں نے کل خواب میں دیکھا تقریباً رات کے 2 بجے نا کہ میں چھت پہ بیٹھی ہوں اور نا آسمان پہ چاند جو ہے نا پورا چمک رہا ہے. تو ایک طرف سے آگ جو ہے نا، آگ کا ایک گولا آ کے وہ چاند پہ لگا ہے اور چاند میں آگ لگ گئی ہے. اور اس کی جو ہے نا شرارے جو ہیں وہ زمین پہ گر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں. تو میں اپنی بیٹی کو لے کے کمرے میں چلی گئی کہ کہیں ہم لوگ بھی اس میں تباہ نہ ہو جائیں. تو پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں تو اگر ہمیں برباد بھی کرنا ہوگا تو کمرہ کون سا سیف ہے. تو پھر اس کے بعد میں نا اوپر والی چھت پہ جاتی ہوں. میری بیٹی ہے ایک چھوٹی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 9 مہینے کی بیٹی ہے میری. تو وہ نا اوپر سو رہی ہے تو میں اسے لے کے نیچے آ گئی ہوں. بس ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں کسی قسم کی؟ پریشانی مجھے بہت زیادہ ہے. میری ایک بیٹی جو ہے وہ بیمار رہتی ہے اور میرے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سلامتی عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. یہ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں.
سیالکوٹ سے میری بہن بات کر رہی ہے جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی جی. تو میری سسٹر کو میرے 2 خواب ہیں جس کے بارے میں بات کرنی ہے. میری سسٹر کو پہلے خواب پرسوں آیا ہے کہ میری جو ماما ہے نا وہ گود میں کتے کا بچہ لے کے نا تو اس کے ساتھ کھیل رہی ہیں. پھر آج انہیں خود خواب آیا ہے کہ شام کا چھوٹا سا بچہ ہے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ کاٹ لیے, ماما کے ہاتھ پہ کاٹ لیے اور بہت کوشش کر رہی ہیں چھڑانے کی, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا, اس کو چھڑا نہیں سکی اور ان کی آنکھ کھل گئی. اچھا, یہ خواب آپ نے دیکھا, اپنی والدہ نے دیکھا ہے؟ نہیں, والدہ نے دیکھا ہے. والدہ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا پہلے بھی دوسرا وہی ہے کہ جو سسٹر نے خواب میں دیکھا ہے کہ ماما جو ہے نا گود میں کتے کا بچہ لے کے. اچھا, 2 خواب ہیں, ایک سانپ کاٹنے والا اور ایک کتے کے بچے والا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. نیکسٹ کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں یہ بیریا ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں. سے جی, کراچی سے, بیریا ٹاؤن کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں اسلام آباد. اسلام آباد سے. اچھا جی جی میری بہن, اپنا خواب بیان کیجئے. ہاں جی, خواب یہ ہوا ہے کہ میں اور میری دوست اور 3 دوست ہیں, تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نا حرم شریف کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, دعا کر رہی ہوتی ہیں. تو میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دکھائے, روضہ رسول دکھائے. اچھا. تو اس نے فون کیا کہ میں نے تمہیں بھی ساتھ دیکھا ہے, تینوں ہم کھڑے ہیں حرم شریف کے سامنے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن, کہتے ہیں نا خواب اچھے ہوں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے کی لا اور بندے کی جستجو کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمناؤں کو پورا کرے. ہم گناہگاروں کے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان درائے مقدس کی بار بار حاضر نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی. میں نا اکثر رات کو نا ڈر جاتا ہوں, ہوائی چیزیں نظر آتی ہیں. کچھ نام ہے؟ اچھا موسیٰ, پوچھنا اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام امجد ہے. امجد بھائی, آپ خواب میں اکثر ڈر جاتے ہیں؟ ہاں جی. کس چیز سے ڈر جاتے ہیں؟ کس چیز سے, مطلب کوئی ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں, خود ڈر جاتے ہیں ایسے؟ نہیں, ہوائی چیزیں نظر آتی ہیں, ڈرونی چیزیں, شکل ڈرونی ہوتی ہیں, وہ نظر آتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے میرا گلا گھٹ رہا ہے. اچھا موسیٰ, پوچھنا نماز کے پابند ہیں؟ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں. اچھا, نماز کے حوالے سے کوشش کریں کہ نماز کے پابند ہو جائیں, کیونکہ پہلا سوال آخرت میں نماز ہی کے حوالے سے ہونا ہے انشاءاللہ. اچھا, اپنا خیال رکھیے گا, ہم سب کو دعا میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صوبیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں نے ان سے 2 خواب معلوم کرنے مفتی صاحب سے. جی جی جی. ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 بڑے موٹے موٹے منہ والے سانپ ہیں, مطلب ان کا تھوڑا تھوڑا جسم جیسے منہ ہوتا ہے نا اس طرح کا وہ نظر آ رہا ہے, مگر وہ کیا کہتے ہیں آف وائٹ یا وائٹ سے ہیں, کالے نہیں ہے اس میں زیادہ رنگ اس کے اندر, اور مطلب بڑے موٹے موٹے منہ والے ہوتے ہیں. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ایک یہ دیکھا, ایک میں نے جی آج یہ دیکھا ہے کہ میرے کمرے کی دیوار پہ جالا سے لٹک رہا ہے, لمبا سا تھوڑا جالا ہے, بازو جتنے سائز کا, اور اس کے نیچے, جالے کے نیچے کالا لمبا پتلا سا جیسے سانپ ہوتا ہے نا, اس کا منہ تو نہیں نظر آیا مگر اس کا جسم نظر آیا کہ وہ جالے کے نیچے ہے. اور میں تھوڑا سا جب جالا اتارتی ہوں تو میرے چہرے پہ لگ جاتا ہے تھوڑا سا جالا, مطلب کہ 1-2 انچ جتنا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اچھا, یہ میرڈ ہے میری بہن؟ آپ میرڈ ہیں؟ جی. بچے کتنے؟ نہیں جی, نہیں. میرڈ نہیں ہیں آپ؟ اچھا, یہ بتائیں کہ سانپ نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں سانپ نے آپ کو نقصان تو نہیں, کاٹا وغیرہ تو نہیں آپ کو؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, کاٹا نہیں. دیوار پہ دیکھا جیسے جالے کے نیچے کالی کی باڈی. ٹھیک ہے میری بہن. اور ناظرین, ہم اپنی ان بہن کے خواب کے ساتھ ایک جائیں گے وقفے پہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ میں بھی سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کو پروگرام میں شامل کرنے کا. پہلے آج کے سیگمنٹ کے سیکنڈ سیگمنٹ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے. خالد بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خالد صاحب. یہ چاروں طرف جو ہے نا سو رہے ہیں, تو ان کی چاروں طرف جو ہے نا, ذرا دوبارہ شروع سے بتائیے گا کہ آپ میرے خیال ہے مائک کے قریب نہیں تھے, ہم سن نہیں سکے. دوبارہ بولیے گا خواب اپنا. میں جو ہے نا, میں نے خواب دیکھا کہ میرے بچے نا سو رہے ہیں, تو ان کی چاروں طرف جو ہے نا چونٹیاں ہیں, ان کو کاٹ رہی ہیں. اچھا. مگر وہ جو ہے نا سو رہے ہیں, ہل نہیں رہے, تو جو ہے نا ان کے اوپر بھی چڑھی ہوئی ہیں, اور زیادہ جو ہے نا ان کی سائڈوں پہ ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ جیسے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہی, اس طرح کا جو ہے نا وہ سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا.
تو وہ جو ہے نا تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے کہ جو ہے نا یہ کیا ہوا خوف سے کہ میرے بچوں کو، بچے کی میری عمر جو ہے نا وہ 11 سال ہے۔ آپ کے بچے میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں، ہلکا پھلکا تو وہ مطلب کہ بیمار رہتے ہیں، ویسے زیادہ بیمار نہیں ہے۔ گھر میں پریشانی کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہے، تو جو ہے نا باہر کا پروگرام بنایا ہوا تھا، کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ الٹ ہی ہوتا ہے، وہ سیدھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ خالد بھائی ہم سب دعا کریں اللہ پاک آپ کو کشادگی والا حلال پاک کا رزق عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں رکھیے گا۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ سر میرے دو خواب ہیں۔ جی جی سر میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا کہ میرے ابو مرحوم نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور بہت سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کھانے میں صرف میٹھی چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو ابو میری بہن سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنی امی کو کہو کہ مجھے بھی سوئیاں اور انگور دے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں سر ابو کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے جس میں انگور اور سوئیاں ہیں، میری بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے۔ اور سر میرا دوسرا خواب میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں بھی اکثر ابو کو خواب میں دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر دم سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زائد پرویز بات کر رہا ہوں توبہ اسٹیشن سے۔ میرا خواب ہے کہ میں رات 2-3 دفعہ نا اڑتا ہوا دیکھا اپنے آپ کو۔ کیا نام ہے؟ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ آپ کا نام ریاض بتایا نا آپ نے؟ زاہد پرویز۔ زاہد پرویز۔ اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں؟ زاہد صاحب کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام دکان ہے کرانہ کی۔ کریانے کی دکان۔ سوچتے بہت زیادہ ہیں۔ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سوچتے زیادہ ہیں؟ جی سوچتے تو نا سر۔ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلندی عطا فرمائے۔ خواب میں آپ اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی آپ کو بلندی عطا فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ساہیوال سے۔ ساہیوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ ہاں جی نا ابا جی فوت ہوئے نے تے باجی کے ساتھ ہی امی جی رہتی ہے۔ امی بیمار رہتی ہے تو میں امی کے لیے پتہ کرنے کے لیے گئی ہوں تے اپنا گوشت پاس رکھا ہوا ہے۔ تو ابا جی نا امی جی کچھ جس طرح ناراض ہیں، میرے بارے چ کچھ باتیں کی ہے ابا جی کے ساتھ۔ تے ابا جی آئے نے تو وہ نا مارن دی کوشش کر رہے ہیں تے میں انہاں کو معافی مانگ رہی ہوں ابا جی میں ہون نہیں آواں گی۔ کس کو مارنے کی ابا جی کس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ مینوں مارن دی کوشش، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان سے معافی مانگ رہی ہیں؟ ہاں معافی میں کہا اتنا نہیں آؤں گی تے مارنا نہ۔ اس طرح اتھی بس آنکھ کھل گئی ہیں۔ آنکھ کھل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ والد مرحوم انتقال سے پہلے کچھ ناراض تھے آپ سے کیا؟ ہاں جی نہیں ناراض نہیں گئے، مطلب خوش سن۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اس جہاں میں بھی اچھے مقام عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیں، ان کو احسان کرتے رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں کوئٹہ سے سدرا بات کر رہی ہوں۔ کوئٹہ سے سدرا بہن جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میری والدہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی بزرگ ہے وہ اس دنیا میں ابھی اس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اس بزرگ نے میری والدہ کے لیے 2 دمبے لے کے آئے ہیں، بہت ہی چھوٹے سے، مطلب جیسے 6 منتھ کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ جاتے جاتے والدہ انہیں کہتی ہیں کہ بیٹھ کے کچھ پی کے جائیں یا پھر مطلب ہمارے گھر بیٹھے، تو وہ جاتے جاتے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں کہ اللہ عزت دے بس۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب سر میرا یہ جو میری والدہ دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ وہ ایک ٹرے میں سبز کلر کا جوڑا اور ایک سیٹ لے کے آتے ہیں، میرے نام پہ دے کے جاتے ہیں میری والدہ کو دے جاتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ کی والدہ کو آپ کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے؟ سر میں کنواری ہوں جی، ہاں سر کنواری بھی ہوں اور اسی حساب سے والدہ کافی ٹینشن میں رہتی، رشتے کے حوالے سے پریشان ہوں گی جی ہاں، اسی لحاظ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے آپ بہت شابار عطا فرمائے گا اللہ پاک، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ناظرین چلتے ہیں آڈیو کالز کے ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے خواب موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی، دکھائیے گا پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام صدف ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں جی، میں ہاؤس وائف ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سیڑھیوں پہ کھڑی ہوں تو آسمان پہ بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں،
تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے نا بادلوں کی طرف سے 2 چڑیاں ہیں، وہ ٹوئنس چڑیاں ہیں، 2 ان کے سار ہیں اور 2 ان کے پار ہیں، تو وہ اڑتی ہوئی میری طرف آ رہی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کے فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ بیٹا وہ دیکھو چڑیا، 2 سر والی چڑیا، 2 جڑی ہوئی چڑیا ہیں بیٹا، تمہیں نظر آ رہی ہے وہ دیکھو۔ تو میری بیٹی مجھے کہتی مما مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کو دیکھتے تو پھر میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف کا جو نا ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں مجھے لگ رہا، تو میں کلمہ شریف کا ورد بار بار کر رہی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ چڑیا میرے پاس آئی ہے تو میں نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی ہے، تو میری ہتھیلی پہ وہ تھوڑا سا اڑی ہے، اس کی ہتھیلی کے اوپر ہی نہ بیٹھی نہیں، لیکن وہ پھڑ پھڑا رہی ہے، تو وہ چڑیا جو ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی ہتھیلی پہ کوئی باجرہ وغیرہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس کو میں کہہ رہی ہوں یہ کھا لو، لیکن وہ کھاتی کچھ نہیں ہے، تو میری ہتھیلی پہ نا تھوڑا تھوڑا اڑتی رہی ہے، تو پھر چلی گئی ہے ایک سائڈ پہ وہ چڑیا، تو میری آنکھ کھل گئی۔ برائے کرم مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ سر میں حافظ ویس بات کر رہا ہوں کوڑا شہر سے۔ تو نا مجھے یہ پتہ کرنا کہ خواب میں نا کسی نے مجھے نا 4 پھول دیے ہیں، یعنی کہ اصل میں یہ خواب میرا نہیں، میرے اپی کا ہے، تو اس میں نا 4 پھول کا رنگ جو ہے سبز، سرخ، سفید اور جمو کلر کا ہے، تو کائنڈلی اس کی تعبیر بتائیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرے دو خواب ہیں۔ میں نکھت نور میرا نام، میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پہلا خواب، ایک آدمی آتے میرے پاس، بولتے آپ کو بہت پیسے ملتے مگر لٹانا نہیں، ایک نشانی آتی بولتے، تو میں پوچھتی ہوں کیا نشانی آتی، بولے تو ہاتھ پہ آتی بولتے۔ اب دوسرا خواب، بولنے والے نہیں دکھتے، شہادت کی انگلی سے میرے حلق گلے کی طرف اشارہ کر کے بولتے یہاں گرگٹ ہے بولتے، بس اتنا ہی خواب ہے۔ جی ناظرین، ان ویڈیوز کے بعد ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد خواب کیا کہتے ہیں کے حوالے سے۔ جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ چلیے مفتی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے واقعہ تو بڑا شاندار سنایا، لیکن اب وقت کی کمی ہے لہٰذا ہم کالرز کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر ادھر رہا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کیونکہ عشق کی باتیں ہیں نا۔ اچھا، صابر صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا کہ بلکہ پہلے ہم وہ کالز لے لیتے ہیں جو آپ کو پہلے آئی ہیں، آپ نے ریسیو کی ہیں۔ مریم نے سرگودا سے پوچھا کہ ایک گائے کا بچہ جسے ہم کٹا کہتے ہیں عام طور پر، یا بھینس کا بچہ، ان کے پیچھے آ رہا ہے، آگے نہر ہے، پانی ہے، ایک ڈھیلا اٹھا کر مارتی ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا کہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہوں اور پیچھے سے پھر محسوس ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، آگے سے آ رہا ہے، اچھا آگے سے وہ آ رہا ہے، اور اس پر شوپر چڑھاتی ہیں اور پھر بچا کر نکل جاتی ہیں۔ کوئی بندہ ہے، کوئی دشمن ہے جو بہت حوالوں سے کچھ انہیں پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں سمجھدار ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دشمن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دشمن سامنے نہیں آتا لیکن وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دشمن نقصان پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات اتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ دشمن سامنے ہو لیکن کنی کترا کر نکل جاتے ہیں، اسے موقع نہیں ملتا۔ تو یہ الحمدللہ موقع بالکل نہیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آئندہ بھی انہیں دشمنوں سے محفوظ و معمون فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھتی رہیں۔ سعدیہ بہن نے کہا کہ میدان میں بیٹھی ہیں اور بچے چارپائی پر ہیں اور میدان سرسبز ہے، کسی حوالے سے میری بہن اگر آپ کو پریشانی لاحق ہے یا خاص طور پر اپنے فیوچر کے حوالے سے، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں، کل کی فکر نہ فرمائیں، اللہ پر توکل کریں، آج اللہ کو راضی کریں اور کل کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین سب سے بڑا کارساز ہے، وہی ساری خوشی عطا فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں گھرا ہوا بھی محسوس کرتی ہیں، تو سد باب ضرور کیجئے لیکن توکل اللہ پر کیجئے، سارے راستے وہی کھولنے والا ہے۔ آپ یا فتاح یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ نمرہ نے چشتیہ سے پوچھا کہ یہ ان کی والدہ کچن میں ہیں، مکھن کی 3 گیندیں آتی ہیں اور والدن سے کہتی تو یہ اسے
سے اٹھاتی ہیں اور صاف کرتی ہیں۔ دوسرا خواب ان کی والدہ نے دیکھا کہ نانا کے مکان پر ہیں لیکن وہ بالکل یعنی وہ مکان پرانا سا ہے، بوسیدہ ہے، تو اس کی چھت پر ہیں، آسمان سے ستارے آتے ہیں، ان کے پاؤں پر گرتے ہیں اور روشن ستارے ہوتے ہیں۔ ان دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو مکھن کی بالز اور پھر یہ آسمان کے ستارے، کوئی ایسی خوشیاں یا کوئی ایسے معاملات جو ان کے اٹکے ہوئے ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ حل ہونے والے ہیں جس سے ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اور اس میں غالب امکان یہ نظر آ رہا ہے، اشارہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی کوششیں تو ضرور کریں، کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل نہ ہونا تو وہ کوششیں کارآمد نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کی جو غیبی مدد ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر مزید کرم فرمائے۔ ثابت صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا کہ رمضان میں مدینے میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ینگ ہیں اور وائٹ کلر کا جبہ پہنا ہوا ہے، بال گھنگریالے ہیں، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہے؟ تو کہا میں یوسف ہوں۔ تو غالباً یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے آپ کو، کیونکہ خواب کے ہر منظر کی تعبیر نہیں ہوتی، یہاں پر غالباً آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کچھ بے چینی کا شکار ہیں، اندرونی طور پر خلش ہے، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صبر اختیار کیجیے۔ اور غالباً یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر و استقامت اختیار کی اور کہاں پر کن مشکلات میں تھے، اللہ رب العالمین نے ساری مشکلات کو کیسے حل فرمایا، اس میں مین چیز کیا تھی؟ ان کی پاک دامنی تھی، ان کا صبر تھا اور ان کا اللہ پر توکل تھا۔ تو آپ بھی ان کی اتباع میں یہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کہتی ہیں ایک دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ ہر 4 ماہ بعد یہ کوئی خواب اس طرح دیکھتے ہیں جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں آپ ان کا دیدار کریں تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں تعبیر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب دین سے دور شخص خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ دین سے قریب ہو جائے۔ جب دین سے قریب شخص یہ دیکھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یعنی بارگاہ میں مقبولیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی درود پاک بہت زیادہ پڑھتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر رحمت ان پر ہے۔ اور بعض اوقات ناراض دیکھیں تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ کام آپ نہیں کر رہے، اسی لیے وہاں سے ایک اشارہ مل رہا ہے۔ تو لیکن اب بیان کسی سے نہ کیا کریں، اس بیان میں ریاکاری کا عنصر بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا بیان نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ہر حال میں جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام زہ نصیب کسی کے خواب میں تشریف لائے تو ہر حال میں بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کرن نے کراچی سے پوچھا کہ رات 2 بجے چھت پر ہیں، آسمان پر چاند چمک رہا ہے، آگ کا گولا آتا ہے، چاند پر لگ جاتا ہے اور وہ یعنی اس کے شرارے نیچے بھی آتے ہیں، بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اپنے روم میں جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ اگر کوئی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہم تو پھر یہاں بھی سیف نہیں ہیں، روم میں بھی سیف نہیں ہیں۔ چھوٹی بچی مرحومہ ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے تو اسے لینے کے لیے جاتی ہیں۔ میری بہن آپ یعنی کچھ معاملات میں نا سوچتی بہت زیادہ ہیں، اور غالباً جو آپ کے بچے کے معاملات ہو رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہے یا آپ کے بچوں میں کوئی رکاوٹ وغیرہ کوئی اس طرح چیز ہے تو اس کی طرف آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ ایک تو یہ کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ۔ ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ وہ پڑھیں، وہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوسرا یہ کہ صبح و شام 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تیسرا یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ کچھ رکاوٹیں ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور علاج معالجہ جو ہے اس کی طرف جو ہے توجہ فرمائیں۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ ان کی والدہ کی گود میں کتے کا جو ڈوگی کا جو بچہ ہے وہ اسے کھلا رہی ہیں۔ دوسرا خواب ان کی والدہ نے دیکھا کہ سانپ نے کاٹ لیا، چھڑا نہیں سک رہی۔
جو دشمن ہے آپ کی والدہ کے حوالے سے خاص طور پر میں کہوں گا کہ وہ اسے دشمن نہیں سمجھتے، اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی. بعض اوقات بندہ زبان کو کنٹرول نہیں کرتا تو دشمن کو موقع مل جاتا ہے اور وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بات نظر آ رہی ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ احتیاط کا معاملہ رکھیں، ہر بات ہر کہیں پر نہ کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے. اور میں نہیں کہتا کہ ہر ایک کو دشمن سمجھیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، دل کو صاف رکھیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہر معاملہ نہیں ہوتا. بعض اوقات نقصان کا پہلو ہوتا ہے تو بندہ بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بیریا ٹاؤن سے اسلام آباد سے بہن نے یہ خواب دیکھا کہ حرم کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہی ہیں کہ مجھے بھی اپنا گھر دکھائے. تو یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں دعا بھی کر رہی ہوں. اگر آپ نے وہاں پر حاضری دے چکی ہیں اور بہت زیادہ آپ کی خواہش ہے تو پھر تو جیسی خواہش جیسے خیالات ویسے خواب، تب بھی بہت اچھا خواب ہے، یہ اسے خواب ہمت کہتے ہیں. لیکن اگر حاضری دے چکی ہیں یا نہیں ہوئی اور ایک حد تک شوق ہے، بار بار تڑپتی بھی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں پر حاضری عطا فرمائے گا. یا پھر دوسری جانب میں یہ کہوں گا دوسرے اینگل سے کہ بہت بڑی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے جو مدتوں سے آپ کی پوری نہیں ہو رہی، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لاہور سے امجد صاحب نے کہا خواب میں ڈر جاتے ہیں، کہا کہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کام سے نہ کہیں، نماز سے نہ کہیں کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیجئے. خواب میں جو ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات جنات اس طرح کام کرتے ہیں. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ ایک کام کیجئے کہ باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پہ سوئیں. انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نہیں آئیں گے جس میں آپ ڈر جائیں. پھر اس کے بعد کراچی سے صوبیہ بہن نے پوچھا کہ 2 بڑے موٹے منہ والے سانپ ہیں اور وائٹ سے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر جالا ہے، اس کے نیچے کالا لمبا سانپ ہے اور جالا چہرے پر ان کے آ جاتا ہے. کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن چہرے پر جالا آ جاتا ہے. دیکھیں کوئی دشمن ہے اور شروع میں وہ دشمن اپنی دشمنی چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ لیکن اپنا کام انجام دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ تھوڑا سا سامنے آ گئے ہیں. اور کالا لمبا سانپ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ ظاہری طور پر بھی آپ کے دشمن ہیں. یہ آپ ذرا سا غور فرما لیں کیونکہ یہ ہر انسان کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی اپنی تھنکنگز ہوتی ہیں کہ کیا محسوس کرتا ہے کیا نہیں. تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کون ہے کیا ہے، تو آپ خود غور فرمائیں اور تھوڑا سا اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزاریں. ورنہ نقصان کا اندیشہ یہ کہ جو جالا چہرے پر آیا نا تو کچھ اثرات، کوئی معاملات آپ پر رونما ہو سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی بات آپ نے نہیں کہی ہوتی اور آپ کی طرف اسے چسپاں کر دیا جائے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا، تو اس طرح کچھ اثرات اس طرح آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا سا احتیاط فرمائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خالد صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ بچے سو رہے ہیں، چاروں طرف چونٹیاں ہیں، کاروبار کی طرف سے یہ بہت پریشان ہیں. دیکھیں بعض اوقات بچوں کو ہلکی پھلکی بیماریاں ہونا، جیسے پیٹ میں درد، سر میں درد، کبھی موشن، کبھی یہ، تو یہ چونٹیاں وغیرہ اس طرح نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہو تو اس کا علاج معالجہ اچھے انداز میں ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چیزیں ہی بڑی چیزیں بن جایا کرتی ہیں. تو بچوں کے معاملات میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ توجہ سے کام لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر، تمام کے بچوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. پھر اس کے بعد اور کاروبار کی پریشانی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر کرم فرمائے گا. اور یا حی یا قیوم صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، نماز کی پابندی رکھیں. اس کے بعد ایک بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی بہن نے ان کے والد مرحوم کو دیکھا کہ دعوت میں ہے، میٹھی چیزیں دی ہیں، ابو کے ہاتھ میں جو ہے وہ سوئیاں ہیں، کیونکہ ابو مانگتے ہیں تو پھر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سوئیاں
خوشیاں ہیں. دوسرا یہ کہ ابو کو انہوں نے خواب میں دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بہت خوش ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد صاحب کو اچھے حال میں رکھا, یہ ایصال ثواب فرماتی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی خوشخبری آئے گی کسی حوالے سے بھی, چاہے وہ فائنانس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ذہنی خوشی کے حوالے سے ہو, چاہے کسی بچی کے رشتے کے حوالے سے ہو, انشاءاللہ خوشی آئے گی. اچھا, اس کے بعد ظاہر صاحب نے کہا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ خواب میں اڑتے ہیں, سوچتے بہت ہیں میں صبح یہ کر لوں گا, صبح اٹھوں گا نا تو یہ آسمان کو جو ہے نا یہاں سے تارے توڑ کر زمین پر لاؤں گا. سوچتے بہت ہیں لیکن کام وہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب دیکھنا چھوڑیں جاگتی آنکھوں سے, بلکہ عملی زندگی میں آئیں, محنت کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ بہت کرم فرمائے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح آپ اپنی فیلڈ میں جہاں پر بھی ہوں, کہیں پر بھی جائیں, اللہ رب العالمین آپ کو محنت بھی عطا فرمائے اور عروج و ترقی بھی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کوئٹہ سے سدرہ بہن نے پوچھا کہ بلکہ سہوال سے ایک پوچھا گیا کہ والد مرحوم باجی کے ساتھ کہتی ہیں کہ امی رہتی ہیں, میں پوچھنے جاتی ہوں تو وہ والد مرحوم ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ معافی مانگتی ہیں. کوئی ایسا کام جو ان کے والد کرتے تھے اب یہ نہیں کر رہی, اس کو بند کر دیا ہے, تو وہ ذرا دیکھ لیں. کوئی ایسا کام جو گھر میں ہوتا تھا اچھا کام ان کی طرف سے نہیں ہو رہا, یا کوئی ایسا کام جو ان کے والد کی ناراضگی والا کام ہے, ان تمام اینگل سے دیکھ لیں اور جو چیز ہے اس کو اختیار کیجیے تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور ان کو ایصال ثواب فرماتی رہیں. کوئٹہ سے سدرہ بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اپنے بزرگ کے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ کے لیے 2 دمبے لے کر آئے, ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور عزت دی. اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے نام پر جو ہرا سوٹ دے گئے ہیں. یہ دونوں خواب میری بہن آپ کے حوالے سے بہت اچھے ہیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا. اور آپ نماز کی پابندی کریں, یا لطیف یا اللہ جو ہے وہ فجر اثر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں, اولا ختیمہ درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ویڈیوز پر. صدف نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ اپنی بیٹے کے ساتھ یہ کھڑی ہیں, بادل ہیں, 2 چڑیاں آتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ملک الموت ہے, ہتھیلی پر آتی ہیں, پھڑپھڑاتی ہیں اور یہ کلمہ پڑھتی ہیں, اور یہ ان کے ہاتھ پر محسوس ہوتا ہے کوئی کھانے کی چیز ہے, وہ انہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے اور وہ پھڑپھڑا کر چلی جاتی ہیں. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شریعت اسلامیہ پر کاربند رہیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر کنٹینیوسلی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں, اور اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری رکھیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. بھائی نے کہا کہ خواب میں 4 پھول سبز, سرخ, سفید اور جامنی. آپ کے میرے بھائی آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کی زندگی میں کبھی خوشی ہے, کبھی معاملات ہیں, اتار چڑھاؤ ہے, تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور آپ جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سورہ توبہ کی آخری آیت کا حصہ ہے, اس کو صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ کرم ہوگا. نگت بہن نے انڈیا سے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے کہ پیسہ آئے گا, لوٹانا نہیں. کہا نشانی کیا ہے؟ کہا ہاتھ میں ہے. دوسرا کہ شہادت کی انگلی سے گلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ گرگٹ ہے. تو انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی ہے. تو اس کی تعبیر میری بہن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی آپ کی دور فرمائے گا. جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی ناقدری مت کیجیے گا, ناقدری کرنے سے وہ نعمت پھر چھن جاتی ہے, اٹھ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی گلے کی طرف اشارہ کہ گرگٹ ہے. کوئی آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جس پر آپ بہت اعتماد کرتی ہیں لیکن وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے کے پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہم سب کو دعا میں رکھے گا. فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.